الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آج کے دن کے عید کو عید الفطر کہتے ہیں. یہ مبارک اور مقدس دن ہے جس میں تمام مسلمان مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، اپنی چال ڈھال اور اپنی گفتگو سے خوشی کا اظہار کرے. اور یہ جو تہوار ہے کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے آ گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے یہ تہوار منانا چاہیے اس کو، اور اس پر یہ فرض ہے. اور اس لیے کہ یہ جو عید الفطر کا دن ہے اس کا روزہ حرام قرار دیا گیا ہے. جو آج روزہ رکھے گا وہ سنت نبوی کے خلاف عمل کرے گا، اور جو شخص آج روزہ رکھے گا وہ عالم اسلام کی اجتماعیت کی شان کو دھچکا لگاتا ہے. تو اس لیے آج کا جو دن ہے یہ کھانے پینے اور خوشی و مسرت کا دن ہے. اور دیکھیے کہ پورے عالم اسلام میں ہر شخص خوشیاں منا رہا ہے، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، سب خوشیوں کے اندر ہے. تو ہم سب کی تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح ہنسی اور خوشی کی زندگی ہی عطا فرمائے. اور عید المبارک، عید الفطر کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے جو آیا ہے اس کے پہلو کتنے ہیں؟ 3 پہلو اس کے ہیں. عید کا پس منظر کیا ہے، یعنی ہمیں عید کیوں اور کس طرح ملی ہے. دوسرا، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی اسلام کے آج کے دن اوامر اور نواہی کیا ہیں.
اور عید کا پیغام کیا ہے، یعنی ہمیں عید کیا تصور دے کر رخصت ہوتی ہے۔ یہ تین پہلو ہیں، ان میں سے تھوڑی تھوڑی تینوں پہلوؤں کی وضاحت کروں گا۔ برادران اسلام، یہ فرد اور شادمانی کا جو تہوار اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایک مبارک مہینے کی بدولت ملا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی بدولت ہمیں یہ تہوار ملا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر تمام عالم اسلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے جب تمام عالم اسلام اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، کبھی جان کا صدقہ دیتا ہے، کبھی مال کا صدقہ دیتا ہے، اور اسی طرح اپنے تمام جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کے لیے یہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایک مشقت برداشت کی تو اس کے لیے یہ بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور عالم اسلام اس مہینہ کے اندر پتہ نہیں کتنے مشکل مراحل سے گزرتا ہے، لیکن ہر مشکل مرحلے میں اس کو اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ پر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں اپنی کامیابی کا یقین ہے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، دھوپ کی بڑی سخت گرمی ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن اس کو پھر بھی اپنی کامیابی کا یقین ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جب میں ہی اس کا بدلہ ہوں تو اس کے لیے ایک یہ جو کامیابی کا یقین ہے، اسی کی بدولت ان تکالیف کو، ان مراحل کو وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی کامیابی کا یقین ہے۔ جس کو بھی اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے وہ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اور اسی طرح عید الفطر کا جب دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بڑا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور عید الفطر کے دن ہی اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، فخر کر کے فرماتے ہیں ان پر کہ اس کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس مزدور کو اس کی پوری پوری مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری کبریائی اور میری بڑائی کی قسم، جو بھی باہر نکلے ہیں آج میں ان تمام کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور پھر جب شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو بھی نکلتے ہیں لوگ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید پڑھنے کے بعد لوگ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آج کا دن جو ہے یہ انعام کا دن ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ مزدوری کا دن ہے۔ جس طرح کہ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے، اپنے حقیر مالک کے سامنے جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو صاف کر کے پسینہ پونچھ کر صاف ستھرا ہو کر اپنے مالک کے سامنے جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آج ہم بھی مزدور ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے صاف ستھرے ہو کر نہا دھو کر آئے ہیں اپنی مزدوری لینے کے لیے، جس طرح کہ ایک مزدور جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو، مخلوق جو ہے اللہ رب العزت کی، سب کو مزدوروں سے تشبیہ دی ہے کہ مزدور اپنی مزدوری اللہ کے سامنے لینے آئے ہیں۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مزدوری لینے آئے ہیں،
تو اپنے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزان عاجزی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے سامنے خلوص کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے مزدوری مانگے اپنی اور دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اور کیسا مبارک اور مقدس دن ہوتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، فرشتوں کی جو مشینری ہے وہ کام کرتی ہے، راستوں اور چوراہوں پر، گلیوں اور محلوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کریم کی طرف چلو جو احسان کرتا ہے بھلائی کے ساتھ۔ بھلائی کے ساتھ اللہ رب العزت احسان فرماتے ہیں۔ ایک ایسا بھلائی کے ساتھ احسان ہے کہ خود ہی عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور خود ہی اس پر بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے بھلائی کے ساتھ احسان کرنا۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی انسان عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، ایک پتہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر، اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح ادا کی، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی دکھلانی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک مومن بندے کے ذہن میں یہی تصور ہے کہ اپنی ساری محنت کر کے اس کے بعد بھی اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے اس ماہ مبارک کے تقدس میں احترام کرنے میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہوگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہی تصور ہوتا ہے۔ تو یہ عید کا پس منظر ہے۔ عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کے اندر خوشی ہو یا غمی ہو، ہر چیز کے اندر اعتدال ہوتا ہے۔ نہ حد سے زیادہ بڑھنا ہوتا ہے، نہ حد سے زیادہ گرنا ہوتا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہ جو آج خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن اگر ہم دیکھا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی اپنا تہوار مناتے ہیں، ہندو اپنا تہوار مناتے ہیں، یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ عیسائیوں کو جو کرسمس کا دن ہوتا ہے، اس دن وہ شراب پیتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، فحشگوئی کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گندے افعال کرتے ہیں۔ اور ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کس طرح کی بری رسومات ہیں ان کے اندر، فاخرانہ لباس پہننا اور اسی طرح رنگ رلیاں منانا، ہولی دیوالی اور اس طرح کے بہت سارے تہوار، اور شخصیت کے نعرے، قومیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو تہوار ملے ہیں یہ اس لیے نہیں ملے ہیں کہ ہم ان تہواروں کو لہو و لعب اور اس کو گانے کے اندر، رقص و سرور کی محفلوں کے اندر ان دنوں کو گزاریں۔ یہ دو ہی دن ہمیں ملے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فقال ما هذان اليومان، یہ جو دو دن ہیں یہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان تہواروں کو جاہلیت کے زمانے سے منا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو تہواروں کے بدلے میں تمہیں اس سے دو بہترین تہوار عطا کیے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اور ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ ہمیں یہ دو عیدیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، ان تہواروں پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشخبری سنا دی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تہوار دی ہے، اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو جو ان تہواروں کو گندے کاموں کے اندر گزارتے ہیں، خوشی کے اندر شریعت کے احکامات کو توڑتے ہیں، خوشی کے اندر سب کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری عید ہے یہ کوئی صرف امیروں کی عید نہیں ہے، بلکہ یہ غریبوں کی بھی عید ہے، غریبوں کی بھی عید ہے۔ ایک مسلمان امیر
اس کے لیے شریعت نے حکم لازم کر دیا کہ اس کے لیے حکم ہے عید کے اندر نکلنے سے پہلے عید پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطرانہ واجب اس کے لیے وہ ادا کرے، تاکہ جو اس نے روزے رکھے رمضان مبارک کے تقدس کے اندر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کے ذریعے سے اس کوتاہی کو، اس لغزش کو اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ اور دوسری چیز، تاکہ جو غربا ہے وہ بھی اس تہوار کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو سکے۔ یہ عید المبارک کا دن، عید الفطر کا دن، یہ بھی اس وجہ سے ادا کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم نے اجتماعیت کا نعرہ لگانا ہے، اللہ رب العزت کے حضور سب نے پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کر ہم نے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، شخصیت کے نعرے نہیں لگانے، قومیت کے نعرے نہیں لگانے، بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کی تکبیر کہنی ہے، اللہ رب العزت کا نام لینا ہے۔ اور مسلمان عید الفطر کے دن نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ یہی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے عید الفطر کے لیے عیدوں کے دن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ سے آتے، جب واپس جاتے تو دوسرے راستے سے واپس جاتے۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا تو آہستہ آواز سے تکبیر کہتے، جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تو اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، اور ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں کوئی شریعت کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے، عید ہمیں کیا تصور دیتی ہے، عید جو ہے ہمیں کیا چیز دے کر رخصت ہوتی ہے، عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم نے ایک مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارا، تو ہم تا حیات اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ ہمیں عید پیغام دیتی ہے۔ عید ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس طرح تم نے اپنے ایک زندگی کے ایک مہینے کو قیمتی بنایا ہے، اسی طرح جو باقی دن ہیں ان کو بھی قیمتی بنائیں۔ اور جن کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں زناکاری، جھوٹ بولنا، فحش گوئی اور اسی طرح بدکاری، بے حیائی کی باتیں، یہ سب کم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کام بھی چلتا ہے، اور ایک انسان اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے کاموں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسی برکت ہے جو آپ کو باقی 11 مہینوں کے اندر نظر نہیں آئے، یہ صرف رمضان مبارک کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک خاص برکت ہوتی ہے۔ تو جب ایک مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، ہم نے اس مہینہ کو بڑے آسان انداز کے ساتھ گزارا، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم باقی جو 11 مہینے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، تو ان کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزاریں۔ عید ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ اور یہ عید ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری عید ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا آخری دن ہو، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے، اپنا بھی نہیں پتا کسی کو کہ میں کس دن دنیا سے چلا جاؤں گا، کس دن میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حادثات ہیں، کیمیائی جنگیں ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ لوگ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے نہیں سامان رات جمع کیا ہوتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے بغیر ہماری زندگی کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، جو ہمارے جگری دوست ہوتے ہیں، ماں جو ہماری ہوتی ہے، ہم سے محبت کرنے والی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بہن بھائی، جو ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، وہی لوگ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہی ہمیں قبر میں اتار کر آتے ہیں۔
اتنی زیادہ مٹی ڈالتے ہیں جس کا وزن بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو ہم نے دفنا دیا ہے، وہ اس کو ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بس اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے حکیم، بہت سارے ڈاکٹر جن کو اپنے فن پر ناز ہوتا ہے، ان کو کیا پوری قوم کو ان پر ناز ہوتا ہے، لیکن کوئی دوائی، کوئی علاج ان کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بادشاہ جن کا تکبر، غرور، کبریائی، لوگوں کے سامنے ایک شان امتیاز، تفاخرانہ لباس پہنتے ہیں، لیکن جب ان کی بھی موت کا وقت آتا ہے تو ان کو بھی قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں قبریں جو اس وقت بوسیدہ حالت ہو چکی ہوتی ہے، ہڈیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہیں پر اس بادشاہ کو بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ ایسی اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے مرنے کے بعد بھی انسان کو احترام دیا ہے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے کہ اس خصوصیت کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلمان ہوئے ہیں کہ ہمارے مذاہب کے اندر مردہ کا احترام نہیں، لیکن اسلام میں ایسا مذہب ہے جو مرنے کے بعد بھی احترام دیتا ہے۔ عزیز دوستو، جب ہم نے بادشاہ کو دیکھا کہ جو تکبر کے اندر تھا، ایک دن اس کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑی، تو ہم سب کو بھی ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہوگی۔ ہم کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے کہ جو ہمارے سامنے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ بھائیوں ہم نے بھی چھوڑ کر اس دنیا کو جانا ہے۔ آج ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، ہر بندہ نہا کر آیا ہے، صاف کپڑے پہن کر آیا ہے، نیا لباس پہن کر آیا ہے، خوشبو لگا کر آیا ہے، پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں آیا ہے۔ ایک دن آئے گا، ہم آخری دن اس دنیا سے نہائیں گے، ہم نہلائے جائیں گے، اور ہم آخری جو لباس ہمیں پہنایا جائے گا، ہمیں خوشبو لگائی جائے گی، ہم خود اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اپنی ذات کو بھی انسان اس وقت نہیں سنبھال سکے گا، کوئی بھی اپنا خیال نہیں کر سکے گا۔ جب یہ بات ہے تو پھر ہمیں کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا ہمیں مسئلہ ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کو جب ہمارے سامنے یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ چند روزہ کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم ختم ہوں گے، تو ہم خود اپنی ذات کو بھی نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو کس طرح سنبھالیں؟ مرنے کے بعد لوگ ہمیں نہلائیں گے، لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے، لوگ ہم پر خوشبو لگائیں گے، لوگ ہمیں دفن کریں گے، لوگ ہم پر مٹی ڈال دیں گے۔ جب ہمارے سامنے یہ سب باتیں ہیں تو پھر کس چیز کا انتظار ہے، کس چیز کی فکر ہے، کس چیز کے اندر مگن ہو، کس دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہو؟ یہ دنیا جب ہم نے چھوڑ کر جانی ہے تو پھر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ عید ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ تم نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہ آخری دن نہیں، اور اسی وجہ سے اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم عید کے دن قبرستان جائیں، اپنے قبرستان کے اندر جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جو مدفون ہیں، ان کی قبروں پر جائیں اور عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ ایک دن ہمارا بھی یہی گھر ہوگا، ہماری بھی اس طرح قبر بنے گی۔ جب ہم نہیں یاد کریں گے تو لوگ کس طرح ہماری قبر پر آئیں گے؟ لوگ کس طرح ہمارے پاس آ کر ہماری قبر پر دعائیں مانگیں گے؟ لوگ کس طرح ہمیں اصالِ ثواب کریں گے؟ لیکن جب ہم لوگوں کے لیے کریں گے، مخلوق کے لیے یہ کریں گے، تو مردے بھی خوش ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات بھی ہم سے خوش ہوگی، اللہ رب العزت اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسلام ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ ایک چیز تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تہوار دیا ہے، اور اس تہوار کے اندر ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے اندر خوشی منائیں، لیکن خوشی کے اندر اعتدال ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا ہے،
اور دوسری چیز جو ہمارے لیے حکم ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ تہوار دیا ہے، یہ تہوار ہمیں ایک محنت کی بدولت ملا ہے، رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کی بدولت ملا ہے کہ جس کے اندر مسلمان شب قدر کے اندر عبادت کرنے کو ہزار مہینہ سے بہتر سمجھتا ہے، اور اسی طرح تھکا ہارا ماندہ رات کو آ کر تراویح ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان اپنی زندگی کو مبارک مہینہ کے اندر قیمتی بنانے کی فکر کرتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان بندہ اپنی زندگی کو قیمتی بناتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت ایک تہوار بھی رکھ دیتے ہیں۔ اس تہوار کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اس خوشی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غربا بھائیوں کو، مساکینوں کو بھی اس کے اندر شامل کریں۔ ہم جب شامل کریں گے تو ایک مسلمان اجتماعیت کا درس دے گا، دوسرے غیر مسلموں کی طرح نہیں کہ صرف امیروں کی ہوگی، غریبوں کی بھی عید ہمارے ساتھ ہوگی، غریب بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اگرچہ صدقہ فطرانہ کسی نے ادا کر دیا تو بہت اچھا کیا، لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو اسی وقت ادا کر دے کسی کو، نہیں تو عید کے بعد فوراً ان کو چاہیے کہ صدقہ فطرانہ ادا کر دے، تاکہ ایک تو روزوں کے لیے جو رمضان مبارک کے اندر جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے، اور دوسرا غریبوں کو بھی اس کے اندر شامل فرما دے۔ اور آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یہ تصور دے دیا ہے کہ تم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو آج کے کام کو کل پر ٹالنا مخانہ بات ہے، بے وقوفی ہے۔ آج کی بات کو کل پر ٹال کے رکھنا کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل ہم عبادت کر لیں گے، آج ہم جوان ہیں، کل بڑھاپا جب ہوگا اس وقت عبادت کر لیں گے، کسی کو نہیں پتا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پہلوان نوجوان دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بہت سارے بچے جن کا ذہن کے اندر تصور ہی نہیں ہوتا وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے پیارے دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آنے کا وقت تو مقرر ہے، لیکن جانے کے وقت کا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کب دنیا چھوڑ کر انسان چلا جائے گا۔ جب ہمارے سامنے یہ سب باتیں ہیں تو آج ہی ہمیں فکر کرنی ہے، آج ہی ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ آج نہیں سنواریں گے تو پھر کب سنواریں گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے، قیامت کا انتظار ہے، دجال کا انتظار ہے، اسی طرح بڑھاپے کا انتظار ہے، بیماری کا انتظار ہے۔ آج ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو قیمتی بنائیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارے۔ اسلام نے، رمضان المبارک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح تم نے اس مہینہ کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا، اسی طرح باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح گزارے، تاکہ تمہاری زندگی ایک پاکیزہ بن سکے، ایک اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے طریقہ کے مطابق بن سکے۔ دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔